معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما فی العبادات كلها فهي شرط صحتها الا الاسلام فانه يصح بدونها بدلیل قولهم ان اسلام المکرہ صحیح ولا يكون مسلما بمجرد نیت الاسلام بخلاف الكفر كما سنبینه في بحث الطرق۔ واما الكفر فیشترط له النیہ لقولهم ان کفر المکرہ غیر صحیح واما قولهم انه اذا تکلم بکلمۃ الکفر حاضلا یکفر انما هو باعتبار ان عینه کفر كما علم في الاصول من بحث الهزل فلا تصح صلاة مطلقا ولو صلاة جنازة الا بها فرضا او واجبا او سنة او نفلا وَإِذَا نَوَى قَطْعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمُنَافٍ وَلَوْ نَوَى الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَى وَشَرَعَ بِالتَّكْبِيرِ صَارَ مُنْتَقِلًا وَإِلَّا فَلَا۔ اور جہاں تک بات رہی تمام عبادات میں نیت کی تو کہتے ہیں کہ وہ اس کی صحت کی شرط ہے، یعنی اس کے درست ہونے کے لیے شرط ہے سوائے اسلام قبول کرنے کے۔ اور جہاں تک بات رہی تمام عبادات میں تو نیت اس کے درست ہونے کے لیے شرط ہے الا الاسلام، سوائے اسلام قبول کرنے کے۔ فإنه يصح بدونها، چونکہ نیت کے بغیر اسلام معتبر ہے، اسلام قبول کرنا یہ معتبر ہے فقہا کے قول کی دلیل کی وجہ سے۔ کیا ہے فقہا کے قول کا قول؟ ان اسلام المکرہ صحیح، کہ مکرہ کا اسلام یعنی جسے مجبور کیا جائے اس کا اسلام صحیح ہے، معتبر ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادات میں نیت شرط کی قرار دی گئی ہے، یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ تو تمام عبادات چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام عبادات جو کہ عبادات مقصودہ ہیں، ان تمام کے درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے سوائے اسلام کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح تمام عبادات میں نیت اس کے درست ہونے کے لیے شرط ہے تو اسلام کی قبولیت کی درستگی کے لیے بھی نیت کو شرط قرار دیا جانا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ قبول اسلام کی درستگی کے لیے بھی نیت کو شرط قرار دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ جس کو مجبور کیا جائے یعنی مکرہ جو حالت اکرام میں ہو، مکرہ کا اسلام یہ معتبر ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ جو حدیث میں موجود ہے کہ ایک کافر کو آپ نے زمیں بوس کر دیا اور پھر اس کو زد و کوب آپ نے کیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مکرہ کا اسلام یہ معتبر ہے۔ اگر معتبر نہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناگواری کا اظہار نہ فرماتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام عبادات میں اس کی درستگی کے لیے نیت شرط ہے سوائے اسلام قبول کرنے کے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فقہا کا قول ہے کہ ان اسلام المکرہ صحیح، اور دوسرا حضرت اسامہ بن زید والی حدیث کی وجہ سے بات مکمل ہو گئی۔ ولا یکون مسلما بمجرد نیت الاسلام بخلاف الکفر، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اگر صرف وہ اسلام کی نیت کر لے، نیت کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بخلاف الکفر، برخلاف کفر کے۔ یہ آپ کا ہمارا بھی دستور رہا ہے، رہتا ہے اس طرح دنیاوی معاملات میں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی سامان ہے اور آپ اس کو تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک عمل تجارت آپ شروع نہیں کر دیتے تب تک وہ سامان تجارت نہیں بنتا۔ لیکن اگر آپ کو تجارت والا سامان بنانے کے لیے اس میں آپ کے عمل کا دخل ہے، عمل کریں گے تو وہ تجارت ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں میں تجارت نہیں کروں گا، اس کو گھر کے ضرورت کے لیے حوائجی لبیتی یعنی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا،
تو نیت کرتے ہی وہ سامان تجارت، مال تجارت سے نکل گیا، وہ مال تجارت نہیں رہا، وہ گھر کی ضرورت کے لیے ہو گیا۔ تو دیکھیے ترک کرنے کے لیے اصل مدعا، کسی چیز کو ترک کرنے کے لیے کسی چیز کو ترک کرنے کے لیے بس نیت کافی ہے، لیکن اگر کسی کو وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ صرف نیت کر لینے سے، اسلام کی نیت کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بخلاف الکفر، برخلاف کفر کے۔ کوئی مسلمان ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں کافر ہو جاتا ہوں، بھائی بہت مشکل ہو رہا ہے، صبح اٹھ نہیں پا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، معاذ اللہ اگر کوئی ایسا سوچے کہ چلو میں اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم میں چلا جاتا ہوں، بہت بھاری پڑ رہا ہے، اور حالانکہ اللہ نے تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا نیت کر لے تو وہ نیت کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ وہی بات یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہوگا صرف نیت کر لینے سے، برخلاف کفر کے، کما سنبین فی بحث الطرق، جیسا کہ ہم اس کی پوری وضاحت کریں گے طرق کے بحث میں۔ طرق کی بحث اسی کے آخر میں آ رہی ہے، وہاں پر اس کی پوری وضاحت کریں گے۔ وَأَمَّا الْكُفْرُ فَيُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ كُفْرَ الْمُكْرَهِ غَيْرُ صَحِيحٍ۔ اور جہاں تک بات رہی کفر کی تو اس کے لیے نیت شرط ہے، اسلام لانے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ کفر کے لیے نیت شرط ہے۔ فقہا کے قول ان کفر المکرہ غیر صحیح، کہ مکرہ کا کفر یہ معتبر نہیں ہے۔ بات یہ چل رہی تھی جہاں تک بات رہی عبادات میں نیت کے شرط قرار دیے جانے کی، تمام عبادات میں نیت شرط قرار دیے جانے کی، تو اس کی درستگی کے لیے نیت شرط ہے، سوائے اسلام قبول کرنے کے۔ اب سوال پیدا، چلو اسلام قبول کرنے کے سوا تمام عبادات میں نیت شرط ہے، لیکن اگر کوئی کفر بکے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو فیشترط لہ النیہ، تو اس کے لیے نیت شرط ہے۔ فقہا کے قول ان کفر المکرہ غیر صحیح کی وجہ سے، یعنی مکرہ کا کفر یہ غیر معتبر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کفر کے لیے نیت کو شرط کیوں قرار دیا گیا، حالانکہ اسلام کے لیے نیت کو شرط قرار نہیں دیا گیا ہے؟ تو اس کی پہلی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے، ان کفر المکرہ غیر صحیح، جو کہ فقہا کا قول ہے کہ مکرہ کا کفر یہ معتبر نہیں ہے، اور نص کی وجہ سے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من کفر باللہ، 14واں پارہ سورہ نحل، سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، اس پر اللہ کا غضب، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، اس پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا۔ ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کو بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول بھی سن لیجئے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے نا، حضرت عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی، انہیں اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب، بلال اور خباب اور سالم رضی اللہ عنہ مجمعین کو پکڑ کر کفار نے سخت ایذائیں دیں، تکلیف دیں، تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات تھے کامل ایمان والے، یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے، تو کفار نے حضرت عمار کے والدین کو بہت بے رحمیوں سے قتل کر دیا، اور حضرت عمار بن یاسر ضعیف تھے، بھاگ نہیں سکتے تھے، انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بات آ گئی ہے تو بادل ناخواستہ
کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عمار کافر ہو گئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عمار جو ہیں سر سے پاؤں تک یہ ایمان سے پر ہیں، لبالب ہیں، اور ان کے گوشت اور ان کے خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار روتے روتے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عمار نے عرض کیا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا حال کیا تھا؟ تو حضرت عمار نے عرض کیا دل تو ایمان پر جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ تو اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کفر کے لیے نیت شرط ہے، جیسا کہ فقہا کا قول ہے ان کفر المکرہ غیر صحیح۔ جہاں تک بات رہی کفر کی، تو کفر کے لیے نیت شرط ہے فقہا کے قول کی وجہ سے کہ مکرہ کا کفر یہ غیر معتبر ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ تو اس آیت کریمہ سے کئی مسئلے متفرع ہوتے ہیں اس بحث سے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ آیت سے معلوم یہ بات ہو رہی ہمیں کہ حالت اکراہ یعنی کفر پر مجبور کیے جانے کی حالت میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا اجرا جائز ہے، یعنی زبان پر جاری کرنا یہ جائز ہے، جبکہ آدمی کو اپنے جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے کیا متفرع ہوا کہ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو وہ ماجور ہوگا، ثواب پائے گا اور شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا اور سولی پر چڑھا دیے گئے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء بھی فرمایا۔ اور تیسرا مسئلہ متفرع ہوتا کہ جس شخص کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ اور چوتھا مسئلہ متفرع ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے تمسخر مسخرہ کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، ہزل کے لیے، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے، یا جہالت کی وجہ سے کلمہ کفر کہتا ہے، جہل کلمہ کفر اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، اپنی زبان پر لاتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں، جہاں تک بات رہی تمام عبادات میں نیت کے شرط قرار دیے جانے کی، تو وہ اس کی درستگی کے لیے شرط ہے سوائے اسلام قبول کرنے کے، کیونکہ نیت کے بغیر اسلام قبول کرنا یہ درست ہے۔ فقہا کے قول کی دلیل کی وجہ سے کہ بے شک مکرہ کا اسلام یہ معتبر ہے، اور کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا محض اسلام کی نیت کرنے سے، برخلاف کفر کے، جیسا کہ ہم اس کو طرق کے بحث میں بیان کریں گے۔ اور جہاں تک بات رہی کفر کی، تو اس کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے فقہا کے قول ان کفر المکرہ غیر صحیح کی وجہ سے، کہ مکرہ کا کفر یہ غیر معتبر ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ حَازِلًا يُكَفَّرُ۔ اب ایک شک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر کو اپنی زبان پر جاری کرے مذاق کرتے ہوئے، تمسخرہ کرتے ہوئے، تو کہتے یکفر، اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انما ہوا باعتبار ان عینہ کفر، وہ اس لیے اس اعتبار سے کہ عینہ کی ضمیر حضل کی طرف لوٹ رہی، یعنی عین حضل ہی کفر ہے۔ تم کو اسلام اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ تم مذاق اڑاؤ، یہ دین فطرت ہے، اسلام یہ خدا کا محبوب مذہب ہے۔ اسلام میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اسلام میں پیغمبر اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، رسول اللہ کے ساتھ تمام انبیاء، صحابہ، بزرگان دین کے ساتھ مذاق کرنا، یہ تو اسلام کا مذاق اڑانا ہے، تمہیں مذاق کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی۔ تو یہ تو عین حضل ہی کفر ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک بات رہی کہ کلمہ کفر کو کوئی ادا کرے، کلمہ کفر نکال دے، جاری کرے اپنے زبان پر مذاق کرتے ہوئے، یکفر، تو اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ عین حضل ہی کفر ہے، جیسا کہ کتاب الاصول کے بحث الحضل سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اچھا کہ فلا تصح صلاۃ مطلقاً، تو کہہ رہے ہیں لہذا مطلقاً نماز درست نہیں ہوگی، اگرچہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، الا بہا،
مگر اسی کے ذریعے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو۔ تو فلا تصیح کا تعلق اوپر سے ہے جناب، کہ جہاں تک بات رہے عبادت میں نیت کے شرط قرار دیے جانے کی، تو اس کی درستگی کے لیے شرط ہے، لہٰذا کوئی بھی نماز مطلقاً درست نہیں ہوگی نیت کے بغیر، اگرچہ وہ نماز جنازہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ فرض ہو، اگرچہ واجب ہو، اگرچہ سنت ہو، اگرچہ نفل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نماز کی درستگی کے لیے نیت شرط قرار دی گئی ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی، اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا نَوَىٰ قَطْعَهَا لَا يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَّا بِمُنَافٍ، اور اگر کوئی شخص نماز کو قطع کرنے کی نیت کر لے، نماز سے نکلنے کی نیت کر لے، ختم کرنے کی نیت کر لے، لا یخرج عنہا، تو وہ نماز سے نہیں نکلے گا، الا بمنافٍ، مگر منافی صلاۃ، کوئی عمل پا لیا جائے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز سے نکل گیا ہوں یا میں نماز سے نکل جاتا، تو وہ اس وقت تک نماز سے نہیں نکلے گا جب تک کوئی منافی صلاۃ عمل نہ پائے۔ منافی صلاۃ عمل جیسا کہ چل دے، ہنس لے یا بول دے، یا پھر جا کے پانی پی لے، یا کچھ بھی منافی صلاۃ عمل پا لیا جائے تو وہ نماز سے نکل جائے گا۔ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک اور جب اس کو ختم کرنے کی، قطع کرنے کی کوئی نیت کر لے تو اس سے نہیں نکلے گا مگر منافی صلاۃ عمل کی وجہ سے۔ ولو، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ولو نوى الانتقال عنها الى غيرها فان كانت الثانيه غير الاولى وشرع بالتكبير صار منتقلا والا فلا، اور اگر نماز سے، ایک نماز سے دوسرے نماز کی طرف انتقال کا ارادہ کرے، ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت کرے، تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے دو شرط ہے۔ پہلی شرط، تو اگر دوسرا پہلے کے علاوہ ہو، یعنی ایک نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرے نماز کی جانب منتقل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو دوسری نماز کی طرف وہ منتقل ہو رہا ہو وہ اس نماز کا غیر ہو، یعنی وہ دوسری نماز ہو، چاہے وہ وصف کے اعتبار سے ہو یا ذات کے اعتبار سے ہو۔ یہ بات نقطہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے دوسری نماز ہو، چاہے وہ وصف کے اعتبار سے دوسری نماز ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ ابھی اس کی پوری تفصیل کریں گے، ترجمہ دیکھیے۔ اور اگر ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال کا ارادہ کر لے، پس اگر دوسرا پہلے کے علاوہ ہو، وشرع بالتکبیر، اور تکبیر تحریمہ سے دوبارہ شروع کرے، یعنی دوسری نماز میں جانے کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کرے، سارا منتقلا، تو وہ منتقل ہو جائے گا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور ظہر کی مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے خیال آیا ارے ظہر کی تو سنت میں نے پڑھی ہی نہیں، تو اب وہ فرض سے سنت کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ تو دیکھیے نماز الگ الگ ہے، اگرچہ ذات کے اعتبار سے نہیں، وصف کے اعتبار سے نماز تو دونوں ایک ہی ہے، چاہے وہ ظہر کی سنت ہو یا ظہر کا فرض ہو، دونوں کا تو وقت ایک ہی ہے۔ تو وہ فرض سے سنت کی طرف جانا چاہ رہا ہے، تو وصفاً وہ ایک دوسرے کے لیے مغایر ہے، تو پہلی شرط پا لی گئی۔ تو اور اگر وہاں سے اس نے تکبیر کہہ دی دوسری، اس نماز کے لیے نئی تکبیر کہہ دی، تو پھر وہ منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دل میں خیال آیا ارے خشوع خضوع نماز میں نہیں ہو رہی ہے، چلو پھر سے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے تکبیر کہہ دی، تو یہ منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی شرط نہیں پائے گئے، کیونکہ وہ اسی نماز میں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک نماز سے دوسرے نماز کی جانب منتقل ہونے کا ارادہ کرے، پس اگر دوسرا پہلے کا غیر ہو، یعنی دوسری جو نماز ہے وہ پہلے کے علاوہ ہو اور تکبیر سے شروع کرے، تو وہ منتقل ہو جائے گا۔ میں نے تو وصف کی مثال دے دی، ذات کی مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، پتہ چلا کہ میں نے تو فجر پڑھی ہی نہیں ہے، تو چلو لاؤ فجر پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہاں پر تکبیر کہہ دی، تو پھر وہ نماز درست ہو جائے گی۔ وہی کہہ رہے ہیں ولو نوى الانتقال عنها الى غيرها، اور اگر ایک نماز سے دوسری نماز کی جانب منتقل ہونے کا ارادہ کرے، پس اگر دوسرا پہلے کا غیر ہو اور تکبیر سے شروع کرے تو وہ منتقل ہو جائے گا، ورنہ تو نہیں، چاہے وہ پہلا دوسرے کا غیر ہو، چاہے وہ وصف کے اعتبار سے ہو یا پھر ذات کے اعتبار سے ہو۔ چلیے ھذا هو المرام واللہ ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔